بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعوت القرآن کے اندر جو پہلی جلد میں سورہ آل عمران کی تفسیر ہے وہ یہ صاحب پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یہ دعوت القرآن ہے اور محمد انیس صاحب جو کراچی کے رفیام کے انہوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جب اس تفسیر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپوز کی جا رہی تھی تو اس وقت میں وہاں موجود تھا اور میں کچھ جس طرح کہوا یا چائے اس طرح کی چیز بنا کے میں لایا تھا اس کمپوزر کے لیے بھی اور محمد حنیف صاحب کے لیے بھی اور وہاں بیٹھے ہوئے محمد اپنے شمیم صدیقی صاحب کے لیے بھی اپنے گھر سے۔ تو اصل میں پہلے یہ طے پایا تھا کہ قرآن کا ایک ترجمہ اور انتہائی مختصر جو اس کی ہوتی ہے حاشیہ، یہ موٹی موٹی بات پیش کی جائے گی تاکہ ساتھیوں کو قرآن فہمی کے اندر فائدہ ہو۔ تو اس انداز سے اس کا شروع کرنے کا جو فیصلہ ہوا تھا، بعد میں پتہ نہیں کیسے یہ تفسیر کا معاملہ چلا گیا۔ بہرحال جو بھی تھا، حالانکہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ کاش یہ مشرک مفسرین قرآن کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے تو اس طرح کی گمراہی نہ پھیلتی۔ نہیں، قرآن موجود ہے، لوگ پڑھتے براہ راست قرآن سے علم حاصل کرتے، حدیث سے براہ راست علم حاصل کرتے تو اتنی گمراہی نہ پھیلتی جتنی یہ آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ان مفسرین نے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کاش یعنی یہ جو شرک پھیلانے والی تفسیریں ہیں، عقائد کی خرابیاں ہیں، اس سے تو بہتر تھا کہ نہ کرتے۔ یہ اصل میں انداز ہے ڈاکٹر صاحب کا۔ بہرحال شروع ہو گئے محمد حنیف صاحب، اور یہ سورہ آل عمران جس کی ابھی یہ صاحب پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس کی جب وہ والی آیت آئی جس میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے اور اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور ایسے اولو العلم جو قائم بالقسط، جو بالکل انصاف کے اوپر قائم رہنے والے جو علماء ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا غریب نواز نہیں ہے۔ تو اس کی تفسیر جب لکھی محمد حنیف صاحب نے، اور جو 5-6 پیجز ہوتے تھے وہ 3-4 آدمیوں کو بانٹے جاتے تھے اس کی پروف ریڈنگ کرنے کے لیے۔ تو جب یہ پروف ریڈنگ میرے پاس آئی اور بعد میں منور سلطان نے مجھے بتایا کہ آپ کا نام میں نے یہ تجویز کیا تھا یا زور دیا تھا حنیف صاحب کو کہ ارشد کا نام پروف ریڈنگ میں ضرور رکھیں، کیونکہ ارشد کے اندر ایک یہ صلاحیت ضرور ہے کہ یہ عقیدے کی خرابی اس کو یہ فوراً پکڑ لیتا ہے، تو اس انداز سے اس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ مجھے منور سلطان نے بتایا۔ بہرحال میں کوئی اپنی اس میں خوبی نہیں سمجھتا، یہ خالص اللہ کی دین ہے۔ جو بھی ایمان خالص اختیار کرے گا اس کو ظاہری بات ہے ایمان کے خلاف جو بھی کوئی آواز ہوگی وہ چبھے گی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس انداز سے یہ میری وہاں ڈیوٹی تھی۔ تو جب یہ والا اسکرپٹ میرے پاس آیا جس میں اس آیت کی تفسیر کی گئی تھی، تو محمد حنیف صاحب نے اس کی 5-6 لائنوں میں، یعنی جس طرح ہوتا ہے موٹی موٹی بات، اس طرح اس کی تفسیر کی تھی۔ تو میں نے، چونکہ ملاقات ہماری روزانہ ہوتی تھی، دن میں 5 مرتبہ تقریباً ہماری ملاقات ہوتی تھی، اسی علاقے میں بھی رہتا تھا، ملیر ہالٹ رفائم سوسائٹی، 8 سال میں وہاں رہا ہوں۔ تو میں نے حنیف صاحب سے ذکر کیا، میں نے کہا حنیف صاحب یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور تمام اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی تشریح اور تفسیر کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ کہتے ہیں کیسے؟ میں کہا بہت تھوڑی آپ نے کی ہے، اس پر زور دینا چاہیے تھا آپ کو، یہ تو بالکل بڑی روح ہے اس سورہ کی اور پورے قرآن کی ایسی آیات جو الہ کا مسئلہ کھول کے بیان کرتی ہیں۔ تو کہتے ہیں ہاں صحیح ہے آپ کی بات۔ اور اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے پھر مجھے ایک اور پیج دیا، اس میں اس کی تفسیر بالکل مناسب اور زبردست کی گئی تھی۔ تو میں بہت خوش ہوا، میں کہا اب بالکل صحیح ہے۔ بعد میں جب یہ تفسیر پرنٹ ہو گئی میں بحرین آ گیا، اور حنیف صاحب کے عقیدے کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا، اور انہوں نے جلد دوم جب لکھنا شروع کر دی تھی اور سورہ یوسف کی تفسیر جب لکھ رہے تھے تو اس کے اندر وہ شرک عقیدہ انہوں نے دے دیا کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو اس کا ایک
جو پیج تھا وہ مجھے کراچی کے صابر علی نے مجھے یہاں بحرین میں بھیج دیا۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے اس کو یعنی کس انداز سے بھیجا، یہ تائیدی انداز میں بھیجا، کیونکہ یہ چیز حنیف صاحب کو کھٹکتی تھی، یہ تفسیر جو ہے اس پر کچھ لوگ اعتراض کریں گے، تو لہٰذا ایسے لوگوں تک بھیجی جائے کہ اگر جو کچھ معاملہ ہونا پہلے ہی ہو جائے۔ تو اس کے بعد میں نے صابر علی سے پوچھا، یہ یعنی تنظیمی لیول پر بھیجی گئی، مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یہ اس تفسیر کا ایک حصہ ہے، چونکہ ایک پیج کے اوپر وہ تھی اور اس میں کوئی ایسی باقی چیزیں تو تھی نہیں، صرف وہی پیج بھیجا گیا۔ تو اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی تحریر ہے، تو حالانکہ وہ تحریر میں پہچانتا ہوں، تحریر حنیف صاحب کی ہے، تو انہوں نے نہیں بتایا، آگے سے بولتے ہی نہیں تھے۔ جب بھی میں ان کو 5-6 میسج ان کو بھیجے واٹس ایپ کے اوپر، آگے سے نہیں بولتے تھے، مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اسی وقت، میں کہا گیا حنیف صاحب کا معاملہ ختم ہو گیا، یہ ان کا دماغ پہلے بھی ادھر جاتا تھا اور اب تو سٹیمپ لگ گئی۔ تو اس کے اوپر میں نے یعنی 6 یا 7 مہینے میں نے محنت کر کے اس کے اوپر ایک مضمون لکھا، کیونکہ میں 5-6 مہینے بعد یعنی پاکستان جانے کا ارادہ تھا، تو میں نے کہا میں حنیف صاحب کو اس کا ذکر کروں گا، یہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے، جماعت تو پٹڑی سے اتار دی انہوں نے، عقیدے کے اندر خرابی۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ ہاں، تو جب اس وقت میں نے کچھ انیسہ سے گفتگو بھی کی کہ دیکھو اس کے اندر یہ کمی ہے، تو آگے سے کہنے لگے کہ ہماری تفسیر بڑی زبردست ہے، یہ دیکھو ہم کیا ہمارے عقیدے کے اندر خرابی آئے گی، ہم اس طرح توحید کی بات کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے وہ صفحہ بتایا، اب صفحہ نمبر میرے ذہن میں نہیں، لیکن وہ جو دعوت القرآن کی پہلی جلد کا صفحہ جس میں اسی آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائم بالقسط، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اور اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور ایسے علماء گواہی دیتے ہیں جو انصاف کے اوپر قائم ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس صفحے کو مجھے بھیج رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ اس صفحے کو پڑھو۔ جیسا انہوں نے اس کا ذکر کیا، نام لیا، تو میں کہا حنیف صاحب آپ بھول گئے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے، جو صفحہ آپ مجھے ابھی بھیج رہے ہیں نا کہ یہ صفحہ پڑھو، یہ وہی صفحہ ہے جس کی آپ نے 5-6 لائنوں میں تفسیر کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس آیت کا حق ادا نہیں کیا ہے، یہ بڑی کڑاکے دار آیت ہے توحید کی، اس کے اوپر زیادہ آپ کو لکھنا چاہیے تھا۔ اور پھر دوسرے دن آپ نے نیا پیج لکھ کے مجھے بھیجا تھا اور کہا تھا اب بتاؤ، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اب بالکل ٹھیک ہے، اور اب آپ مجھے وہ صفحہ کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ صفحہ پڑھو ارشد، اصل میں وہ تو بھول گئے ہوں گے لیکن میں تو نہیں بولا تھا۔ یار اللہ کے بندو غور کرو، یہ معاملہ کیسے بگڑ گیا ہے، کس طرح ان کے دماغ کے اندر یہ ایسی چیز آ گئی۔ اور پھر انہوں نے جب یہ پرنٹنگ میں پریس میں نہیں گئی تھی تو میں وہاں پاکستان گیا اور وہ پورا مضمون ان کے ہاتھ میں نے پکڑایا، اپنے بیٹے کے گھر آئے ہوئے تھے اسلام آباد میں چک شہزاد میں، تو وہاں گفتگو بھی ہوئی۔ میں نے ان کو بتایا یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، سجدہ شکر ہے، اور اس کی قرآن آیات کے ذریعے بھی یہی بنتا ہے، ہر اینگل سے یہی بنتا ہے، پورے قرآن کی نص ہے یہ عقیدہ، توحید کا عقیدہ۔ اور پھر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے اوپر پوری طرح جو ہے وہ 3 ان کی بیان موجود ہیں، 3 اینگل سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سجدہ جو ہے یہ اللہ کو ہوا ہے، سجدہ شکر ہے، اپنی خواب کی تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، تو یہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو منظر دیکھا، سورج چاند ستارے نیچے آئے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی عزت ہے، اور 6 نمبر آیت کے اندر سورہ یوسف کی وہی چیز موجود ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس کی یہی تفسیر کی ہے، تعویل کی ہے، اس کا معنی بتایا اپنے بچے کو کہ میرے بیٹے اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ چنے گا۔ ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ چنے گا، نبی چنے گا، تو یاد رکھیے یہ چیز بغیر وحی کے ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک پیغمبر اپنے فہم و فراست سے بتا ہی نہیں سکتا کہ میرے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا۔ یہ خالص وحی کی ایک شکل ہوئی ہے جو یعقوب علیہ السلام کے اوپر بتایا گیا کہ یہ تیرا بیٹا نبی بنے گا، اور بڑا ہی جلیل القدر نبی بنے گا، گویا اس طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور برکتیں کی، اس طرح اس نبی کے اوپر کرے گا۔ اور ظاہری بات ہے یہ تیرا بیٹا ہے، اور تیرا جو خاندان ہے اس کے اندر یہ چمکے گا، اور اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو اس طرح یعقوب علیہ السلام نے یہ بات بتا دی، اور پھر باپ بیٹا دونوں اسی کے اوپر کتنے عرصہ اس پر وہ یہ توجہ ادھر ہی رہی، اور جو حالات واقعات ہے اس پر صبر کرتے رہے، جمے رہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
وہی کچھ ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. باقی بظاہر جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، جتنی مرضی پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اس پر وہ قائم رہے. اور اللہ تعالیٰ نے غیر محسوس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو پھر کس طرح مصر کا حاکم بنا دیا، اور ساری وہ باتیں پوری ہو گئی، حرف بحرف وہ ساری چیزیں پوری ہو گئیں. اور جب بالکل سٹوری کا اینڈ ہو رہا ہے، ڈراپ سین ہو رہا ہے، اور سارا قبیلہ وہاں چلا گیا، سارا خاندان وہاں چلا گیا ہے، تو اس اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کو دیکھ کے ان کی عقلیں حیران رہ گئی. اور سورہ مریم کی وہ آیت کہ یہ انبیاء ہیں، جب میری نشانیاں ان کے سامنے آتی ہیں، یعنی میری قدرت کی اور میری سچائی کی اور میرے ہونے کی اور میری دانائی کی جب نشانیاں سامنے آتے ہیں تو دڑام سے سجدے میں گر جاتے ہیں. سارے نبی اس طرح کیا کرتے ہیں. سورہ مریم 58 نمبر آیت. تو اس وقت سارا خاندان اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر گر گیا، اور نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے اس انداز سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے. اس سے پہلے بھی لوگوں نے کی ہے، صرف ڈاکٹر عثمانی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر عثمانی نے ذرا زور دیا ہے اور فتویٰ لگایا ہے کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، یعنی جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے نا، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. تو بالکل اسی طرح پھر تفسیر کی. خراب عقیدہ جو مفسرین گزرے ہیں ان کی طرح محمد حنیف صاحب نے بالکل عقیدے کے اندر بربادی لے آئے. اور پھر اس کے اوپر جب اعتراض کیا گیا تو پھر وہ ظاہر بات ہے غصے میں آ گئے. اس کو تعدیبی کارروائی کہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کے خلاف، آپ نے یہ کیوں جماعت سے آپ نے اختلاف کیا ہے، یہ تعدیبی کارروائی کریں گے، اندازہ لگائیے. تو ظالمانہ فیصلہ کیا انہوں نے. اور میں وہاں پاکستان میں تھا، یعنی راولپنڈی کے علاقے میں، تو یہ 3 دن کے نوٹس کے اوپر کہ آؤ کراچی میں آؤ، یہ خلوص کے ساتھ نہیں بلا رہے تھے وہاں، یہ کیا نام ہے دبانے کے لیے سب کچھ. تو میں بیمار بھی تھا. میں نے کہا حنیف صاحب یہ میرے آنے کا ابھی تو مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی شورا میں رکھیں. میں نے تو وہ جو لیٹر لکھا ہے وہ پوری شورا کے لیے ہے، اور صاحب رائے لوگوں کو سے ساتھ میں یہاں بھی بات کر رہا ہوں، ان کو بھی دے رہا ہوں، تاکہ جماعت کا مسئلہ ہے، ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے، تو اس میں اتنی جلدی کیا آپ کو پڑی ہوئی ہے. کہتے نہیں فوراً آئیں، وہ جو آپ نے اگلے اتوار کو آنا ہے. تو عبد المتین صاحب جو وہاں شورا کے رکن ہیں، ان کو بھی میں نے بتایا، میں کہا دیکھو میں بیمار ہوں، میری اہلیہ بیمار ہے اور میری بیٹی بھی ایک بیمار تھی، یقین کریں 3 بیماریاں ہمارے گھر میں، اور علاج کروا رہے تھے. نیسا کو پتہ بھی تھا، ان کو میں نے بتایا تھا. تو میں جو ہے انشاءاللہ 1.5 مہینے تک میں ویسے بھی آنا تھا، میں آؤں گا تو آرام سے بات. کہتے نہیں متین صاحب کو کہتے نہیں، ان کو پرسوں پہنچے یہاں، نہیں تو ہم ایک طرفہ فیصلہ کر دیں گے. تو اس طرح انہوں نے ظالمانہ فیصلہ کیا. پتہ نہیں کیا جلدی پڑی ہوئی تھی ان کو. بس غصہ بڑی آرام چیز ہے. بلکہ وہاں کے اشرف صاحب نے ان کو کہا بھی بعد میں، حنیف صاحب یہ فیصلہ آپ نے جو کیا ہے یہ تعدیبی کارروائی نہیں بنتی ہے، یہ تو ایک نظریاتی معاملہ تھا، آپ ارشد کو آنے دیتے. میں اس کی گارنٹی انہوں نے کہا میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں ارشد ضرور آئے گا. اچھا میں نے کہہ دیا تھا، میں کہا پرسوں تو میں نہیں آ سکتا ہوں جو اتوار ہے، ہاں البتہ اگلی اتوار کو میں آ جاؤں گا، انشاءاللہ میں آ جاؤں گا. میں اس جذبے کے ساتھ بھی تھا کہ میں چلا جاؤں گا، بیمار ہوں کوئی بات نہیں، مسئلہ ہے یہ. تو انہوں نے کہا نہیں پرسوں پہنچو. اندازہ لگے اس سے بڑا کوئی ظالم حاکم ہو سکتا ہے. یہ دنیاوی لحاظ سے جتنے یہ کرپٹ قسم کے حکمران ہیں، اگر ان کو بھی کہا جائے یہ مجبوری ہے، بیماری ہے، تو اس پیشی پر میں نہیں آ سکتا ہوں. پیشی، حالانکہ وہاں پیشی نہیں تھی، لیکن یہ پیشی سمجھ رہے تھے تھانے دار، یہ ٹھیکیدار دین کا. تو انہوں نے فیصلہ کر دیا یک طرفہ کہ ارشد باغی ہے، مرتد ہے، اور جماعت میں انتشار پھیلا رہا ہے. اندازہ لگائیے. تو یہ اب تفسیریں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں پوری دنیا میں. حضرت صاحب یہ تفسیریں جو آپ پڑھ رہے ہو نا، یہ میں سب ہمیں معلوم ہے. ذرا دوسری جلد سورہ یوسف کی بھی تشریح پڑھنا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا گل کھلائے ہیں محمد حنیف صاحب نے. یہ پوری طرح مشرق مفسرین کی لسٹ میں آ گئے ہیں. جب ابن کثیر کا ذکر ہم کرتے ہیں، اس کی مشرکانہ تفسیر کا، وہاں محمود الحسن کی تفسیر کا بھی ذکر ہوتا ہے. اس کے اندر بھی خرابی ہے. پہلے صفحے کے اوپر محمود الحسن نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. اس طرح شرک کا انجیکشن اس نے دیا. اشرف علی تھانوی نے دیا، کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے. تو محمد حنیف نے جلد دوم کے اندر سورہ یوسف کی تفسیر لکھتے ہوئے اور 100 نمبر آیت کی جو تشریح کی ہے، یہ خالص مشرکانہ تفسیر کی ہے انہوں نے. اور کہتے ہیں پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. استغفر اللہ. یہ انبیاء کے اوپر الزام لگانا، اور اتنا شدت کے، حالانکہ اس سے پہلے کیسی یہ ہوتی تھی باتیں، ہم لوگوں کو کہتے تھے دیکھو یہ علی جویری نے کشف المحجوب کے اندر نبی علیہ السلام کے اوپر، سلمان علیہ السلام کے اوپر، اور اپنے ان کے داؤد علیہ السلام کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا یہودیوں نے، عیسائیوں نے، بے ایمانوں نے. اور
کتاب التوحید کے اندر عبد الوہاب نجدی نے آدم علیہ السلام کے اوپر اور نبی علیہ السلام کے اوپر شرک کا الزام لگایا ہے، اور تبلیغی نصاب کے اندر زکریا نے اسی طرح آدم علیہ السلام کے اوپر اور نبی علیہ السلام کے اوپر وسیلے کے شرک کا الزام لگایا ہے۔ تو کتنا بڑا یعنی یہ بات ہے، اور محمد حنیف اس لسٹ کے اندر شامل ہو گئے۔ انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا ہے، حالانکہ جس طرح وہ لوگ بھی شرک نہیں مانتے ہیں، وہ جو واقعات مانتے ہیں وہ شرکیہ ہیں۔ چاہے عبد الوہاب نجدی نے جو کچھ بیان کیا ہے واقعہ آدم علیہ السلام کے، وہ بھی شرکیہ ہے، وہ ایک نبی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح تبلیغی نصاب والے نے جو انبیاء کے اوپر وسیلے کے شرک کا الزام لگایا، وہ نبی کر ہی نہیں سکے، جھوٹے واقعات تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک یعقوب علیہ السلام نبی یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، کہتے ہیں سجدہ ریز ہو گئے۔ اور پھر پوچھا گیا کس طرح سجدہ؟ پہلے تو کہتے تھے شروع میں تو یہ کہتے تھے نبوی طور پر یہ ہے، تو بعد میں کہتے ہیں حقیقی معنوں میں ہیں، اور بالکل یہ جو ہے یہ معروف سجدہ ہے، ہاتھ پاؤں ٹیک کے۔ اور جب لاہور میں وہاں میٹنگ ہوئی تو وہاں ملک سہیل صاحب اتنے جوش میں آگے کہنے لگے کہ ہاں سب کچھ ٹیکا، ہاتھ ٹیکے، گھٹنے ٹیکے، ماتھا ٹیکا، ناک ٹیکی۔ اس طرح اپنے اس معبود کو خوش کرنے کے لیے ان کے سب کا یہی حال ہے، یہی حال ہے خلیل الرحمان کا، قاری خلیل الرحمان کا، یہی منور سلطان کا، یہی شروع میں رفعت نواب کا تھا۔ وہ تو خیر دوسرے معاملات کی وجہ سے منکر تکفیر ہو گیا ہے تو اس وجہ سے نکل گیا، لیکن وہ بھی سجدے کے معاملے میں محمد حنیف کا حمایتی تھا، حکیم رمضان حمایتی تھا، عتیق الرحمان حمایتی ہے، اور عبداللہ عمر حمایتی ہے۔ جتنے بھی سارے مولوی انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں، اس طرح ان کی بربادی ہوئی ہے۔ اور میرا دل چاہا کہ میں یہ بات تاریخ کے حوالے کر دوں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے کہ لوگوں اس مشرک کی بات نہ ماننا، اس طاغوت کی بات نہ ماننا، یہ تمہاری ایمان کی خرابی تمہارے اندر لے آئے گا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر کتنوں کو اس نے اتروا دیا، خود اپنی بیوی کو اس نے جہنم کی آگ کے اندر اتروا دیا۔ محمد حنیف صاحب نے اسی مشرکانہ عقیدے پر ہو گئی ہیں، حالانکہ بڑی شریف خاتون تھی، بڑی دینی کام انہوں نے کیے ہوئے تھے، لیکن آخر میں آج کے ان کا بھی امتحان ہوا کہ اللہ زیادہ عزیز ہے یا خاوند زیادہ عزیز ہے، تو اس نے اپنے خاوند کو ترجیح دی۔ اور تحسین خالد جو امریکہ میں ہیں، حافظ قرآن ہے، اندازہ لگائیے، وہ بھی کہتے تھے سجدہ اللہ کو ہوا ہے، لیکن جب باپ کا پریشر پڑا تو اس کے بعد کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جماعت نے جب فیصلہ کر دیا تو پھر میرے باپ کا موقف درست ہے۔ اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے مشرک حافظ قرآن کا لقب اس کے اوپر بھی آ گیا۔ اندازہ اللہ کے بندو، یہ قرآن حفظ کرنے سے ایمان نہیں آتا ہے، حدیثیں حفظ کرنے سے ایمان نہیں آتا ہے، ایمان اللہ کی دین ہے، یہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتا ہے۔ باقی ساری معلومات ہیں، کتنے حافظ دنیا میں موجود ہیں، کتنے حافظ حدیث دنیا میں موجود ہیں، لیکن اس طرح ان کی عقائد خراب ہیں، بربادی ہے، اس طرح بربادی، اس طرح لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس طرح جماعتیں پچڑی سے اترتی ہیں، اور اس طرح فرقے بنتے ہیں، اس طرح طاغوت بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا ہے، اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ ایمان خالص کے اوپر بچے ہیں، وہ اب دوبارہ منظم ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور ان کے اندر سے بھی لوگ نکلتے ہماری طرف آ رہے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ آگے جا کے۔ یہ آزمائش ہوئی ہے بہت بڑی، ان کی بھی ہماری بھی ایمان کی آزمائش ہے، ہمیں ایمان کی آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور اس کے اوپر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت زیادہ زور دیا کرتے ہیں کہ دیکھنا شرک نہ کرنا چاہے کچھ ہو جائے، شرک سے بھاگو، ذرا برابر تمہارے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، عقیدے کی خرابی نہیں ہونی چاہیے، توحید کا معاملہ ہے، ایمان کی آزمائش میں ڈالے گئے ہو، اس کے اوپر اگر قائم رہ گئے تو اس کے بعد مرنے کے ساتھ وہ جنتیں آپ کے حصے میں آئیں گی کہ آج اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر تم پیچھے ہٹ گئے یا پھسل گئے تو اس کے بعد تمہاری وہ پکڑ ہوگی، تمہارے اوپر وہ اللہ کی لعنت برسے گی، دوسروں سے زیادہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو آج یہ بہت بڑے مجرم ہے، سارے فرقوں مسلکوں سے بڑے مجرم ہے، کیونکہ یہ تو توحید کی بات کو سمجھ گئے تھے، ایمان کی جماعت کے اندر انہوں نے شرک والا خنجر پیچھے سے پیٹھ سے وار کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کے نظریات کے اندر کمزوریاں تھیں، اور کچھ ایسے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تھے، جب لوگوں نے ان کو احساس دلایا اور پکڑ کی تو اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے محمد حنیف صاحب نے توبہ کی تھی اور کہا تھا کہ اگر میری اس بات کو مان لیا جاتا تو جماعت کی بنیادیں اکھڑ جاتی، جماعت کی بنیاد کے اوپر چوٹ پڑ گئی۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، اس کے بعد توبہ کر کے ہم تو یہی سمجھے تھے کہ اب یہ قدم مضبوطی کے ساتھ ڈالیں گے، اور ظاہری بات ہے جب بندہ ایک دفعہ ٹھوکر کھائے تو پھر پاؤں اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ بندہ ڈالتا ہے، اور ڈالنا چاہیے، تو فائدہ ہو جاتا ہے اس میں۔ لیکن انہوں نے تو پھر انتقامی کارروائی کا وہ انداز اختیار کیا، اور انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی بڑی توہین سمجھی کہ میرے اوپر میں، اور ان کے منہ سے یہ بات نکل بھی گئی کہ دفعہ جب یہ شرک ان کے اندر آیا تو کہنے لگے میں شرک کروں گا اس عمر کے اندر، میں اس طرح کہنے لگے، اندازہ لگے۔ تو ہر ایک اسی طرح ہوتا ہے، بڑھاپے میں ہی جا کے لوگ کرتے ہیں،
اسی لیے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھنا، آخری سال تک قائم رکھنا۔ بہرحال ابھی یہ زندہ ہیں، یہ میری بات کاش کہ ان تک پہنچا دے اور ان کو بھی احساس پیدا ہو جائے، توبہ کر لیں اپنے مالک اور خالق سے۔ ہمیں تو ہمدردی ہے ان کے ساتھ، یقین کیجیے۔ ہاں غصہ اس انداز سے آتا ہے کہ بہت ارادے تھے، بہت وہ تو ہیں رب بھی ہیں کہ یہ جماعت آگے بڑھ کے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک معاملہ ہوگا، اور اس میں ایک اجتماعیت قائم ہو گئی ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے ہمیں تو اور زیادہ محنت اب شروع سے پھر کرنی پڑے گی، اور کریں گے ہمیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر اور سب کا بھی اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔